بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو چیپٹر ہم نے پڑھ لیا تھا اس کی کچھ سرگرمی ہے۔ سرگرمی نمبر 1 ہے مندرجہ ذیل سوالوں کے جوابات کے ذریعے اپنی ذاتی اقدار اور دلچسپیوں کو جائزہ لیں۔ یہ مشق آپ کے اہداف کے تعین میں مددگار ثابت ہوگی۔ پہلا پوائنٹ کیا ہے؟ پیدائش سے 14 سال کی عمر تک کے دوران آپ کی زندگی کا اہم ترین واقعہ کیا تھا؟ دوسرا پوائنٹ ہے 14 سال کی عمر سے اب تک آپ کی زندگی کا اہم ترین واقعہ کیا تھا؟ تیسرا، پچھلے 5 برسوں میں آپ کی سب سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ چوتھا، اگر آپ کی زندگی کا صرف 1 سال باقی ہو تو آپ کیا کریں گے؟ پانچواں، کون سا کام آپ بہت اچھا کرتے ہیں؟ چھٹا پوائنٹ، آپ کی 3 اہم خوبیاں کون سی ہیں؟ ساتواں پوائنٹ، کون سا کام کرنے میں آپ کو مزہ آتا ہے؟ سرگرمی نمبر 2 ہے اس سال آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ نمبر شمار، اور یہاں پہ میرے ذاتی اہداف، اور یہاں پہ گولز۔ اسپرچول، ٹھیک ہے، پہلا پوائنٹ۔ دوسرے پوائنٹ پہ ہیلتھ ہے، تیسرے پوائنٹ پر فیملی ہے، چوتھے پوائنٹ پر بزنس جاب ہے، پانچویں پوائنٹ پر ارننگ ہے، چھٹے پوائنٹ پر فن اینڈ ریکریشن ہے، ساتویں پہ ایجوکیشن، آٹھویں پہ سکلز ہیں، نویں پہ سوشل ورک ہے، 10ویں پہ اینی ادر ورک۔ یہاں پہ آپ نے روحانی مذہبی، یہاں پہ آپ نے اپنا گول لکھنا ہے، یہاں پہ ہیلتھ کے متعلق گول لکھنا ہے، یہاں پر خاندان کے متعلق کہ خاندان کے لیے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، یہاں بزنس کاروبار کے لیے آپ نے اپنے یہاں پر ایک مقصد لکھنا ہے، ارننگ کے لیے، اسی طرح سیر و تفریح کے لیے، ایجوکیشن کے لیے، مہارتیں، سوشل ورک اور کوئی ادر کام جو آپ کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے بھی آپ نے اپنے یہاں پر گول لکھ دینا ہے۔ سرگرمی نمبر 3، اسلم کا شمار ذہین طلبہ میں ہوتا تھا۔ اس نے میٹرک اچھے نمبروں سے پاس کیا، اس کے بعد اپنے کچھ دوستوں کی دیکھا دیکھی الیکٹریکل کے 6 ماہ کے ایک کورس داخلہ لے لیا۔ 3 ماہ گزرنے کے بعد ایسے احساس ہوا کہ اس کی دلچسپی اس میں نہیں ہے۔ کورس ادھورا چھوڑنے کے بجائے اس نے جیسے تیسے کہہ کے امتحان پاس کر لیا، لیکن اس کے پاس اتنا علم نہیں تھا کہ نوکری مل سکتی، لہٰذا اس نے شعبہ بدلنے کا سوچا، بغیر سوچے سمجھے و مشورے کے 1 سال کے کمپیوٹر کے شعبے میں داخلہ لے لیا۔ کورس کے دوران اسے احساس ہوا کہ کمپیوٹر میں بھی اس کی دلچسپی پیدا نہیں ہو رہی۔ بڑی مشکل سے اس نے یہ کورس بھی پاس کر لیا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ نہ اسے الیکٹریکل کا زیادہ علم تھا نہ کمپیوٹر کا۔ وہ دباؤ کا شکار تھا کہ اب کیا کرے، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا شعبہ اختیار کرے۔ اس کی صحت بھی اس پریشانی کی وجہ سے خراب رہنے لگی تھی، اس کے والدین اس کی وجہ سے الگ پریشان تھے۔ سوال، اسلم ذہین ہونے کے باوجود عملی زندگی میں کامیاب نہیں ہو پا رہا تھا۔ یہ کلاس میں ڈسکشن ہونی چاہیے اس کی۔ سرگرمی نمبر 4، نعیم ایک اوسط درجے کا مطلب ایوریج درجے کا ایک طالب علم تھا۔ 2nd ڈویژن میں میٹرک اس نے کیا۔ اس کے بعد اس نے اپنے والدین سے اپنے مستقبل کے بارے میں مشورہ کیا۔ انہوں نے اس بھرپور رہنمائی کی اور اس کے ساتھ بیٹھ کر اس کے رجحان کے بارے میں اس سے گفتگو کی۔ اس کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ اس کو موٹر میکینک کے شعبے کی تعلیم حاصل کرنی چاہیے۔ اس نے داخلہ لیا اور بڑی توجہ کے ساتھ علم حاصل کیا۔ اچھے نمبر سے پاس ہونے کے بعد آج وہ ایک اچھی آٹو کمپنی میں مکینک کے طور پر کام کر رہا ہے اور خوش زندگی گزار رہا ہے۔ نعیم کی کامیابی کا راز، یہ بھی آپ نے کلاس میں ڈسکشن کرنا ہے۔ اب 2 آپ کے پاس صورتحال تھی۔ ایک وہ تھا کہ جس نے سوچے سمجھے بغیر کام شروع کیا اور وہ کورس مکمل کرنے کے بعد بھی ناکام رہا، اور ایک یہ نعیم تھا۔ اسلم اور نعیم کے بارے میں بتایا جا رہا ہے جو کہ اس نے کام شروع کیا تھا اپنی انٹرسٹ کے مطابق اور پھر اس میں کامیاب بھی ہوا۔ وقت کیا ہے، کدھر سے آتا ہے اور کدھر پرواز کرتا ہے؟ آسان انداز میں وقت کو سمجھنا ہو تو یوں جان لیجئے کہ ہماری زندگی ریت سے بھرا ہوا ایک تھیلا ہے جو کہ گھڑی کی ٹک ٹک کے ساتھ خالی ہوتا رہتا ہے۔ وقت کام میں معینہ ہے، گنا چنا ہے، پر لگا کر اڑتا ہے اور گیا وقت ہاتھ آتا نہیں۔ ہم لوگ وقت کو سنبھالنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں اور کبھی کامیاب نہیں ہو پاتے، کیونکہ وقت کو سنبھالنا ناممکن ہے۔ 24 گھنٹے اتنی دیر میں ہی بیتیں گے، تاہم اپنے آپ کو تیار کرنا ممکن ہے، اور بہترین ٹائم مینجمنٹ یہ ہے کہ 24 گھنٹے کے دن میں ہی سے 30 گھنٹے کا کام نکالا جائے۔ یہ سچ ہے کہ ایک دن میں 24 گھنٹے ہیں، لیکن ایسا کیوں ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایک دن میں ڈھیر سارے کام کر لیتے جبکہ کچھ لوگ اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود کچھ نہیں کر پاتے؟ کامیاب لوگ اپنے وقت کا بہترین استعمال کرتے ہیں۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ پہلے 1 ہفتے کے لیے دیکھیں کہ آپ کا وقت کن کاموں میں گزرتا ہے۔ اس کے لیے آپ اپنے روزانہ کے کاموں کو نیچے دیے ہوئے ہیں
ٹائم ٹریکنگ فلو چارٹ پر ایک ہفتے کے لیے نوٹ کریں اور اس کو روزانہ کی بنیاد پر نوٹ کریں، اور اس ہفتے کے آخر میں اس کا تجزیہ کریں اور دیکھیں کہ وقت کن غیر ضروری کاموں میں صرف ہوا۔ اگر اگلے ہفتے کو پلان کریں اور وقت کو طے شدہ کاموں میں خرچ کریں، پھر دونوں ہفتوں کا موازنہ کریں، آپ کو خود ہی یہ احساس ہوگا کہ جو پلان کیا ہوا ہفتہ تھا اس کے اندر آپ نے وقت کا بہترین استعمال کیا۔ وقت کو طے شدہ پلان کے مطابق خرچ کریں اور کاموں کو ادھورا نہ چھوڑیں۔ ادھورا چھوڑا ہوا کام آپ کی توانائی کا دشمن ہے، اس کے بارے میں سوچ کر آپ اپنی توانائیوں کو نچڑتا ہوا محسوس کریں گے۔ ادھر کاموں کو پہلے کرنے کا منصوبہ بنائیں، آپ دیکھیں گے کہ ادھورے کاموں کو مکمل کرنے میں اتنا وقت، قوت اور صلاحیت خرچ نہیں ہوتی جتنا کہ انہیں نہ کرنے کے بہانے ڈھونڈنے اور بہانوں کے دفاع کرنے میں خرچ ہوتی ہے۔ اگر ہم کاموں کو وقت پر شروع کر کے صحیح وقت پر ختم کریں تو ہمیں تناؤ اور احساس شرمندگی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، ہم خوش رہیں گے اور ہمارا بہت سا وقت اور توانائی محفوظ رہے گی۔ ہماری عزت نفس میں اضافہ ہوگا اور اس سے بڑھ کر یہ کہ لمحہ بلمحہ اپنے مقاصد کے حصول کے قریب تر ہوتے چلے جائیں گے۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے کہ ہر روز دن کے آغاز میں ایک فرشتہ نکلتا ہے جو پکارتا ہے کہ اے آدم کی اولاد، آج کے دن کو بہترین انداز میں گزار لو، اس لیے کہ آج کا دن بیت گیا، وہ روز معاشر تک ہاتھ نہیں آئے گا۔ ایک اور حدیث میں اس طرح بیان کیا گیا کہ جس شخص کا کل آج سے بہتر نہیں، اس کی زندگی بیکار ہو گئی۔ ٹھیک ہے، یہاں پر آپ نے اپنا شیڈول بنانا ہے کہ آپ نے صبح سے لے کے شام تک کیا کیا کرنا ہے، سنڈے، منڈے، ٹیوزڈے، وینسڈے، تھرسڈے، فرائیڈے، سیٹرڈے، ساروں کا یہ ٹائمنگ دی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ نوٹ ہے ایک ہفتے کے لیے ہر روز ٹائم ٹریکنگ فلو چارٹ کو موجودہ مصروفیات کے مطابق پر کریں اور جانچیں کہ آپ کا وقت کن بے فائدہ کاموں میں ضائع ہو رہا ہے۔ اگلے ہفتے میں فائدہ مند سرگرمیوں کا اضافہ کریں، ہر روز ٹائم ٹریکنگ فلو چارٹ کو نئی مصروفیات کے مطابق پر کریں، دونوں ہفتوں کی مصروفیات کا موازنہ نہ کریں۔ ٹھیک ہے، آگے وہ نظم و ضبط ایک علیحدہ ٹاپک ہے، وہ ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کریں گے۔ تب تک کے لیے اتنا ہی، خدا حافظ۔